اور آپ سنتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا جو ہے ان کے خوبصورت پیغام کو سنتی ہے، اور ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہم فخر سے اپنا سر بلند کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو 30 منٹ آدھا گھنٹہ ان کا وقت ہے، آدھے گھنٹے میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ کوزے میں دریا بند کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انشاءاللہ جتنا وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی میں اختتام ہو۔ سب سے پہلے تو یہ اعتذار پیش کروں گا کہ میں تقریباً 36 گھنٹوں سے جاگ رہا تھا مسلسل، اور سفر بھی تھا تو اس لیے آگے تھوڑی دیر مجھے آرام کرنا پڑا، اور میں آپ کے جلوس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اور تمنا میری تھی، پچھلے سال میں الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن اس سال میں شامل نہیں ہو سکا، تو تمہیں دل میں خیال نہ کریں کہ جلوس میں نہیں آئے اور آخر میں آئے۔ یہ بھی میرے ساتھ ایک تھوڑی مجبوری تھی کہ حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اپنے میزبان کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے آرام کروا دیا تو تھوڑی سی طبیعت فریش ہو گئی۔ میں اپنے تمام موجودہ علماء و مشائخ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ تھوڑا آگے آئیے تاکہ پیچھے والے بھائی بھی اندر آ رہے ہیں، اور ہو سکے تو گفتگو تھوڑی سی موقوف رکھ کر تھوڑے آگے ہو جائے اور وہ دروازہ بند کر دیں جی، اس کے بعد آپ آگے ہو جائے وہ دروازہ بند کر دیں۔ دیکھیے، ایک پہلے تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں اصلاح کی غرض سے، پھر انشاءاللہ جو آیت کریمہ عرض کی ہے اس پہ مختصر کلام عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک نعرہ پہلے بھی لگتا تھا، لیکن اس دفعہ زیادہ میری توجہ اس پر رہی کہ ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں اور اس نعرے میں مقصود تو اظہار عقیدت ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک بے ادبی کو منسوب کر دیتے ہیں یا بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی اس نیت کے ساتھ وہ مطلب نعرہ لگائے جو بے ادبی والا معنی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی تھوڑی سی تصریح بہت ضروری ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو اس میں جو لفظ مرشد ہے اس پر کلام ہے، یہ لفظ ارشاد سے نکلا ہے۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ اس سے اگر آپ مرشد بنائیں گے زیر کے ساتھ مرشد، تو اس کا معنی ہوگا راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اور اگر اس سے آپ مرشد بنا دیں زبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوگا وہ شخص جس کی رہنمائی کی گئی، جس کو راستہ دکھایا گیا۔ اسی لیے پیر کو مرشد کہتے ہیں اور مرید کو مرشد کہا جاتا ہے، کیونکہ پیر راستہ دکھانے والا ہوتا ہے اور مرید کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے بعض بھائی غلطی سے یوں نعرہ لگا دیتے ہیں کہ سیدی مرشدی، جس کا معنی ہے کہ سیدی اے میرے سردار، مرشدی اے وہ شخص جس کو میں نے راستہ دکھایا۔ اور ہم سب اس کے جواب میں نعرہ لگاتے ہیں یا نبی یا نبی۔
یعنی ہاں وہ شخص جس کو تم نے راستہ دکھایا وہ ہمارے نبی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ اس معنی کا قصد و ارادہ کر کے نعرہ لگائے کہ میں نے نبی کو راستہ دکھایا تو کافر ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے نعرہ لگانے والے بھائی کا قصد و ارادہ اس بے ادبی کا نہیں ہوتا تو حکم کفر تو نہیں ہوگا، لیکن بالکل معاف بھی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جانے والے لفظ پر استعمال سے پہلے 10 بار غور و تفکر کرنا واجب ہے. ایسا لفظ ہی کیوں استعمال کیا کہ جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو؟ تو چونکہ یہ عربک ورڈ ہے تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، ورنہ معنی بگڑ جائے گا اور نعرہ لگانے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور جتنے اس نعرے کو جواب میں نعرے لگا رہے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کر رہے، اگر معنی سمجھتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. لیکن جہالت بہرحال عذر نہیں ہے، مذہب اسلام میں سیکھنا چاہیے. تو اس لیے آج سے پہلے اگر مرشدی کے ساتھ کوئی نعرہ لگایا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، اور آئندہ مرشدی کے ساتھ نعرہ لگائیں، شین کے نیچے زیر، مرشدی. اگر آپ کسی کو اس طرح نعرہ لگاتے دیکھیں کہ وہ غلط تلفظ کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں تو پیار اور محبت سے اس کو سمجھائیں کہ آپ مرشدی نہ کہیں، مرشدی کہیں، مرشدی. ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اخلاص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے. ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دین کو بھی اپنی مرضی کے مطابق اختیار کرتے ہیں. جہاں مزہ آتا ہے، عزت نفس حاصل ہوتا ہے، دل اجازت دیتا ہے، نفس اجازت دیتا ہے، وہاں تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ دین کو اختیار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے طریقے اپناتے ہیں. اور جہاں ہمیں کوئی مشکل محسوس ہوتی ہے وہاں آنکھیں بند کر کے نگاہیں چرا کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس نکالنا، بارہویں کرنا، نعت خوانی کرنا، لنگر کھانا کھلانا، یہ سب مستحبات ہیں اور بہت افضل ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان پر بھی غور و تفکر کرنا از حد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے اور ہمیں حکم فرمایا کہ آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اس طرز عمل کو آپ بھی اپنائیں. کیونکہ خالی خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، خبر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے بہترین، خوبصورت اور اپنی بارگاہ کا مقبول ترین عطا فرمایا، تو تم بھی اس کو اختیار کرو، تاکہ جب تم اس کو اختیار کرو گے تو گویا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقبول اور محبوب ترین طریقے کو اپنایا، اور جب تم اس مقبول طریقے کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو طرز عمل اختیار کیا میں بھی اس کو اختیار کروں گا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن عموماً ہماری سوچ ایسی نہیں ہوتی ہے. عموماً بات عرض کر رہا ہوں، خصوص کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ہم صرف سنتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر نبی کریم کی سیرت کو اپنانا، ان کے اعمال و افعال کو اختیار کرنا، ان اعمال و افعال کو سننے کے بعد اپنے اعمال و افعال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنا، اس کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. ہمیں بیان بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو ذرا طبیعت میں جوش پیدا کرے، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے، نعرے لگے، ہم کہتے ہیں مزہ آیا، باہر نکلتے ہم کہتے ہیں آج تو ایمان تازہ ہو گیا، کیا بیان تھا. اور اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ نے کیا سیکھا یہ بتائیے، وہ تو یاد نہیں ہے، لیکن بیان وہ کیا مزیدار بیان تھا، زبردست بیان تھا. تو ہم بس یہ صرف مزیدار بیان سنتے ہیں.